کہ ہم محمد کو ذلیل کریں گے تو تو نے وہ مال لوٹایا کیوں؟ تو نے محمد کی بات مانی کیوں؟ وہ ابو جہل کیا کہتا ہے سنو، وہ کہتا ہے ارے جب محمد میرے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی پڑھ لیا کریں، ہاں حضور کا جب بھی نام آئے تو کیا کریں، کیا کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے جو میرا نام آئے اور مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کا جب بھی نام آئے تو ذرا بلند آواز سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہوا یہ کہ ابو جہل کہتا ہے کہ جب وہ آیا اور اس نے کہا کہ یتیم کا مال واپس کر، تو میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ اس کے پیچھے ایک شیر تھا اور اس نے اپنا منہ کھولے رکھا تھا۔ اگر میں منع کر دیتا تو وہ شیر میرا کچمبڑ کر دیتا، لہٰذا میں ڈر کر کے میں نے وہ مال واپس کر دیا، اور اگر میں مال واپس نہ کرتا تو وہ شیر چیر پھاڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کی اللہ نے مدد کی ہے رعب کے ذریعے سے۔ جی حضور کی شان میں یہ ہے، حضور فرماتے مجھے اللہ نے نبیوں پر 6 باتوں میں فضیلت دی۔ فرماتے سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیا۔ ہاں، جوامع الکلم سے مراد قرآن بھی ہے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کم بولتے تھے لیکن حضور کے چند جملے کروڑوں تقریروں پہ بھاری ہوتے تھے، بے شک دوسروں کی کروڑوں باتوں پہ بھاری ہوتے تھے۔ تو جوامع الکلم عطا کیا۔ آقا فرماتے اور اللہ نے ایک شرط مجھے یہ دیا ہے کہ میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ ایک اور شرط اللہ نے مجھے یہ دیا ہے کہ ساری مخلوق کی طرف مجھے نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک شرط اللہ نے مجھے اور یہ دیا ہے کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو پتا ہے پہلے جو انبیاء تھے اور ان کی امتیں تھی نا تو مخصوص معبد کرتے تھے، عبادت خانے تھے، وہ وہی نماز پڑھ سکتے تھے، عبادت کر سکتے تھے۔ ہاں وہ اور جگہوں پر عبادت کرنے کی انہیں اجازت نہیں تھی، لیکن قربان جائیں نبی پر اور نبی کے صدقے اس امت پر کہ اللہ نے اس امت کے لیے زمین کا چپا چپا سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھو گے تبھی وہ ہوگی۔ اگر یہاں نماز عصر کا وقت ہو گیا اور سب یہی پر نماز پڑھ لے تو یہ جگہ بھی اللہ نے سجدہ گاہ بنائی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لیکن ایک بات یہاں پر میں بتا دوں کہ جہاں سجدے کیے جاتے ہیں نا پھر وہاں زنا نہیں کیا جاتا، جہاں سجدے کیے جاتے ہیں وہاں بدنگاہی نہیں کی جاتی۔ بے شک بے شک۔ جہاں سجدے کیے جاتے ہیں اس زمین پر پاپ۔ ہاں تو اشارہ یہ بھی مل رہا ہے کہ پوری روئے زمین سجدہ گاہ ہے، تو اے اللہ کے بندے خبردار زمین کے کسی خطے پر کبھی کوئی گناہ نہ کرنا۔ بے شک بے شک۔ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ نے رعب کے ذریعے سے رسول اللہ کی مدد فرمائی۔ 1 مہینے دور ہوتے میرے نبی، 1 مہینے، اور حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے آخری نبی بنایا۔ یہ بھی ایک شان ہے حضور کی۔ تو رعب حضور کا ایسا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت پر میرے نبی ہوتے اور دل بیٹھنے لگتا سامنے والوں۔ یہ حضور کی ہیبت تھی، یہ حضور کا رعب تھا، یہ حضور کا دبدبا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو جہل نے کہا میں نے اس طریقے سے پیسے واپس کر دیے یتیم کے۔ تو پہلی بات کیا ہوئی؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ وہ جو یتیم کو دھتکارے وہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ بے شک۔ بول دیجئے کون ہے وہ دین کو جھٹلانے والا؟ ہاں یہ میں اس لیے آپ سے بلوا رہا ہوں تاکہ آپ بھی سمجھ سکے کہ دیندار کسے کہتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں دیندار ہوتا کون ہے۔
دینداروں کے نزدیک یتیموں کی بڑی اوقات ہے، بڑی قدر ہے، بڑی منزلت ہے، بلکہ آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرے نا تو اس کے سر پہ جتنے بال ہیں اللہ اسے اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو یتیم ہے نا، یتیم اسی کو یتیم کہا جائے۔ کئی جگہوں پر کچھ غیر یتیم کو بھی یتیم کہہ کر کے بلا دیا جاتا ہے، یہ بھی نہ ہو، ہاں، اس لیے کہ اللہ سب جانتا ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے؟ تو یتیموں کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا کہ جو مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ کرے، جی جی جی، مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ کرے۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين۔ پتہ یہ چلا کہ جو پیٹ بھر کر کھائے اور مسکینوں کو بھول جائے، ایسا آدمی بھی دیندار نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جانتے ہو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جو پیٹ بھر کر کے کھائے اور سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے، ایسا شخص کامل مومن نہیں ہے۔ بے شک، ایسا شخص کامل مومن نہیں ہے۔ ہاں، آج کچھ لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا نا بس نماز پڑھو بس یہی دین ہے۔ نہیں نہیں، پہلی تو بات فرمائی گئی کہ یتیم کی تکریم ہے دین۔ دوسری بات بتائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہ کرے، مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہ کرے۔ ارے غوث پاک سے پوچھو نا کھانا کھلانے کا کیا ثواب ہے؟ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک فرماتے کہ میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، بے شک، نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، فرمایا کھانا کھلانے سے بہتر مجھے کوئی عمل نظر ہی نہیں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کھانا کھلا، اور اسی لیے آپ اجمیر شریف چلے جائیں، بغداد شریف چلے جائیں، کلیر شریف چلے جائیں، مہرولی شریف چلے جائیں، آپ جہاں بھی جائیں گے ہر آستانے پہ آپ کو ولیوں کے وہاں لنگر نظر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اسی لیے ہے کہ وہ کھانا کھلانے کے بہت شوقین تھے۔ اور دوستو یاد رکھو، کسی کو کھانا کھلانا یہ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرشتوں نے، ابھی معراج کی رات گزری ہے، تو معراج کی رات فرشتوں کے کچھ سوالات تھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ امت محمدیہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے گناہ پہاڑوں جیسے ہوں گے، لیکن ہوگا یہ کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا اور اس پہاڑ جیسے گناہ کو پہاڑ جیسی نیکی میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پہاڑ جیسی نیکی میں بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتوں کے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ گناہ نیکی میں بدل جائے گی اور پہاڑوں جیسے نیکی کو اللہ گناہ کو پہاڑوں جیسی نیکی میں بدل دے گا۔ آخر اس امت میں ایسا ہے کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پہنچے تو حاملان عرش جو فرشتے تھے انہوں نے حضور سے سوال کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میری امت کے لوگ 3 کام کریں گے۔ ایک یہ کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے، نمبر 2 وہ بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، اور نمبر 3 جب لوگ سو رہے ہیں اس وقت اٹھ کر کے نمازیں پڑھیں گے، تو جس کے اندر یہ 3 عمل آ جائے، جو ان 3 اعمال کا پابند ہو جائے، تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول کرے گا اور اس کے پہاڑوں جیسے گناہ کو پہاڑوں جیسی نیکیوں میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلکی اعلیٰ حضرت. بس اب جلدی جلدی اپنی بات ختم کرنے بیٹھے رہو. ابھی جب آئیں گے تو ہم کھڑے ہوں گے، آپ بیٹھے رہیں گے، ادھر نہ دیکھیں. میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ تیسری بات اللہ کے قرآن میں یہ بیان کی، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون. اللہ نے فرمایا کہ خرابی ہے نمازیوں کے لیے جو نمازوں کو بھول بیٹھے. بات بے نمازیوں کی نہیں ہو رہی ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ نمازیوں کی. یعنی کون سے نمازی؟ یہاں پر توجہ دے. وہ جو جمعہ نماز پڑھتے ہیں، وہ جو فجر پڑھ لیا تو ظہر چھوڑ دی، عصر پڑھ لیا تو مغرب چھوڑ دی، مغرب پڑھ لیا تو عشاء چھوڑ دی. یاد رکھو ایسے نمازیوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ویل ہے، ویل. اور ویل کیا ہے؟ یہ جہنم کی ایک ایسا کنواں ہے کہ جس میں اگر ایک پتھر کو ڈال دیا جائے تو 70,000 سال کے بعد وہ پتھر اس کی تہ میں پہنچے. ایک چٹان ڈال دی اور اس میں کسے داخل کیا جائے گا؟ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، جو نماز میں کاہلی کرتے ہیں. بلکہ دوستو بات اگر نماز کی آئی ہے تو ایک بات ذرا اچھی طریقے سے سن لیں. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی. بہت توجہ سے سننا. اس عورت نے بہت رو رو کر کے اپنا معروضہ پیش کیا. حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ دعا کریں میرے حق میں کہ اللہ مجھ پاپن کے گناہ کو معاف کرے، میں بہت بڑی پاپی ہوں. اس عورت نے جب یہ بات کہی اور اس کا رونا، اس کی گریہ دیکھی حضرت موسیٰ نے، تو حضرت موسیٰ نے اس عورت سے کہا اے عورت آخر تو نے ایسا کیا کر دیا کہ تو اتنی زیادہ شرمندہ ہے، اتنے آنسو بہا رہی ہے، اتنا رو رہی ہے؟ وہ عورت کہتی اے موسیٰ بات یہ ہے کہ معاذ اللہ میں نے اپنا منہ کالا کیا، معاذ اللہ. اور پھر اس زنا کی وجہ سے جو حمل ٹھہرا، اولاد پیدا ہوئی، تو اس اولاد کو پیدا ہونے کے بعد میں نے قتل کر دیا، مار دیا. معاذ اللہ. میں نے یہ 2 بڑے گناہ کیے. پہلا گناہ کیا ہے؟ زنا. اور دوسرا گناہ اپنے بچے کا، اس ناجائز بچے کا قتل. اللہ اکبر. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی آپ جلال میں آ گئے. فرمایا اے عورت نکل جا میری محفل سے، نکل جا میری بارگاہ سے، دور ہو جا مجھ سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہو اور کہیں میں بھی اس میں جو ہے وہ گرفتار نہ ہو جاؤں. یہاں پر میں میری بہنوں سے ایک بات کہوں گا، بھائیوں سے ایک بات کہوں گا کہ زنا اتنا بڑا پاپ ہے کہ موسیٰ جیسے نبی زانی سے قریب بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اور کیا کہہ رہے کہ زانی پر جو اللہ کا عذاب اترتا ہے وہ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ میں اسی عذاب کی وجہ سے تجھے دور ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں. خدا کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو برے اعمال سے بچاؤ. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. اب جب وہ عورت چلی گئی تو جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ جو عورت آپ کے پاس آئی تھی آپ نے اسے واپس کیوں بھیج دیا، واپس کیوں بھیج دیا؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بات اتنی ہے کہ اس عورت کے گناہ بہت بڑے تھے. کہا اس کے کیا گناہ تھے؟ کہا ایک تو یہ کہ وہ عورت زانیہ تھی،
اللہ نمبر دو، اس نے اپنے بچے کو قتل کیا، قاتلہ تھی، اسی لیے میں نے اسے دور کر دیا۔ اب توجہ سے سننا اغوان پور والوں، بہت توجہ سے سننا۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ، کیا میں تمہیں اس آدمی کے بارے میں، اس عورت کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جس کا گناہ اللہ کے نزدیک اس عورت کے گناہ سے بھی زیادہ ہے؟ اللہ جناب موسیٰ نے فرمایا اے جبریل، بھلا اس عورت کے گناہ سے بڑا کس کا گناہ ہو سکتا ہے؟ اس عورت کے پاپ سے بڑا کس کا پاپ ہو سکتا ہے جو بچے کے قتل کرنے والی ہے، جو معاذ اللہ زانیہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اب توجہ سے سنو، جبریل امین فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلیم، بات یہ ہے کہ اس عورت سے بڑا گناہ اس کا ہے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے قضا کر دے۔ اللہ اللہ کے نزدیک زنا کرنے سے بڑا گناہ ایک وقت کی نماز چھوڑنا، قتل کرنے سے بڑا گناہ ایک وقت کی نماز چھوڑنا ہے۔ اور آج مسلمان بالکل بے دھڑک اعلانیہ طور پر نمازوں کو قضا کرا۔ اب ماہ رمضان آئے گا، تب کچھ لوگوں کے چہرے پر داڑیاں بھی آئے گی، سر پر ٹوپیاں بھی آئے گی اور مسجدیں بھی بھرے گی، لیکن جب تک کہ رمضان کا چاند نظر نہیں آئے گا تو یہ مسلمان مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ خدا کے لیے اپنی روش کو بدلو، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو قرآن اترا تو اس میں دین کے جھٹلانے والے کی جو تیسری علامت بیان کی گئی وہ یہی بتائی گئی کہ جو نمازوں میں غفلت کرے وہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ بے شک نمبر 4، اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ جو دکھاوا کرے۔ جی جی توجہ ہے؟ ہاں، جو دکھاوا کرے وہ بھی دین کو جھٹلانے والا ہے۔ بے شک بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کچھ لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، کہیں گے مولا مجھے میرا اجر دے، مجھے میرا اجر دے۔ اور ان میں بھی ایک روایت ہے بڑی مشہور، اس میں 3 لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک بہت بڑا سخی ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں خوب دولت خرچ کی ہوگی، مدرسے مسجدیں بنائی ہوگی۔ ایک شہید کہلانے والا ہوگا جس نے گردن کٹائی ہوگی، اور ایک قاری قرآن ہوگا یا عالم قرآن ہوگا۔ یہ تینوں جب اللہ کے حضور جائیں گے، اللہ فرمائے گا انہیں جہنم میں ڈالو۔ تو اب سخی کہے گا مولا میں نے تو یہ مسجد بنائی، میں نے تو وہ مدرسہ بنائے، میں تو جب گاؤں میں کوئی جلسہ ہوتا، کانفرنس ہوتی تو میں اتنا لاکھ چندہ دیتا تھا، مولا مجھے میرے اعمال کا کیا ثواب ملے گا؟ میں تو مدرسے میں اتنا کروڑ دیتا تھا، میں تو اتنا دیتا تھا۔ اللہ فرمائے گا او سخی تیرا مقصد کیا تھا، تیری انٹینشن کیا تھی، تیری نیت کیا تھی؟ تیرا سواگت کیا جائے، لوگ تجھے سلام کریں، لوگ تجھے پھول ہار پہنائے، لوگ تیری تکریم کریں، لوگ تیری عزت کریں، زمانے میں تیری واہ واہ ہو؟ ہاں تو سن، تو نے جن کے لیے کیا تھا اس کا صلہ تجھے دنیا میں مل گیا، اگر تو میرے لیے کرتا تو میں تجھے قیامت کے دن آج اس کا بدلہ دیتا۔ بے شک اس سخی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں بھلے 1 روپیہ دو لیکن اللہ کی رضا کے لیے دو۔ ہاں، وہ کروڑوں کسی کام کے نہیں بے شک جس میں دکھاوا ہو
اور وہ 1 روپیہ بڑا کام کا ہے، کروڑوں روپیوں پر بھاری ہے جو اللہ کی محبت میں خرچ کیا جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بلکہ حضور فرماتے سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ جی جی اب آپ سمجھے نا، یہ ہاتھ اتنا قریب ہے نا، کتنا قریب ہے، لو اتنا ہی قریب ہے نا۔ اور آج تو حال یہ ہے کہ پیسے بعد میں نکلتے، خبر پہلے محلے میں پھیل جاتی ہے۔ ہاں، بلکہ آج کل تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی قربانی میں بکرا بھی لاتا ہے نا تو اس بکرے کی بھی تصویر جناب اخبار میں چھپتی ہے کہ فلاں صاحب نے ایسا بکرا ذبح کیا کہ اس پہ نام اللہ لکھا تھا اور اس نے اتنے لاکھ میں اسے خریدا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس یاد رکھو، جو کام اللہ کے غیر کے لیے کرو گے اس کام کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اس کام کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ وہی کام اللہ کے حضور شمار ہے جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو۔ اور دوستو، 5ویں بات دین کے جھٹلانے والے کے بارے میں، اور یہ آخری بات ہے، اللہ کرے کہ پنجتن پاک کے صدقے ہم اسے سمجھنے والے بن جائیں۔ 5ویں بات، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو برتنے کی چیز، آپ پریشان نہ ہو حضرت، جو برتنے کی چیز، جو برتنے کی چیز پڑوسیوں کو نہ دے، مانگنے والوں کو نہ دے، برتنے کی چیز، برتنے کی چیز۔ اور سوچتو یہ برتنے کی چیز کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں یہ کہ کوئی پانی مانگے تو دے دیا جائے، کوئی آگ مانگے تو دے دیا جائے، کوئی نمک مانگے تو دے دیا جائے، کوئی برتن مانگے تو دے دیا جائے۔ اگر پڑوسی کسی پڑوسی سے کچھ برتن کا سوال کرے، پانی کا سوال کرے، آگ کا سوال کرے، نمک کا سوال کرے، تو کبھی پڑوسی کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی پڑوسی کو برتنے کی چیز نہیں دیتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ دین کو جھٹلانے والا ہے، وہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ بہت توجہ سے سننا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی پڑوسی نے کسی سے نمک مانگا اور اس نے اسے پکانے کے لیے نمک دے دیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نمک سے جتنا کھانا پکا اور جن جن لوگوں نے وہ کھانا کھایا اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی نے پانی دیا اور اس پانی کو کسی نے پیا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانی کی بھی 2 صورت ہے۔ ایک صورت تو پانی کی یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ کسی کو پانی دینا کہ جہاں پانی ملتا ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آل اسماعیل میں سے غلام صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں اگر کوئی کسی نے پانی کا صدقہ کسی ایسی جگہ پر کیا کہ جس جگہ پر پانی ندارت ہو، پانی نہ ملتا ہو، وہاں پر اگر کسی نے کسی کو 1 گھونٹ پانی پلا دیا، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ اسے ایسا ثواب دے گا گویا کسی مرنے والے کو اس نے زندگی عطا کر دی، مرنے والے کو زندگی عطا کر دی۔ اور کان کھول کر سنو، برتنے کی چیز منع مت کرو۔ چھوٹی چھوٹی چیز کوئی مانگے، سوئی دھاگا مانگے دے دو، کوئلہ مانگے دے دو، لکڑی مانگے دے دو، آگ جلانے کے لیے آگ لکڑی مانگے دے دو۔ اور آج کی صورت میں اگر کہوں گیس سلنڈر مانگے، تھوڑا سا اگر روکل مانگے، چولہا مانگے تو دے دو، اس لیے کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کو آگ دیا پکانے کے لیے کھانا، اور جب وہ آگ پکانے کے لیے دی گئی اور اس نے اس آگ پر کھانا پکایا تو اس کھانے کو جتنے لوگوں نے کھایا اللہ ہر کھانے والے کو جس نے کھایا گویا اس آگ دینے والے کو اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دے گا کہ اس کی آگ سے اتنے لوگوں نے کھانا کھایا۔ 5 لوگ
ایسے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں جنہیں دیندار نہیں کہا جائے گا، دین کا غدار کہا جائے گا، جنہیں دین والا نہیں، دین کو جھٹلانے والا کہا جائے گا، جنہیں سچا دین پر عمل کرنے والا نہیں بلکہ اللہ جنہیں دین کو جھٹلانے والا کہتا ہے، بس اسے اپنے ذہن میں بٹھاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ راستہ چھوڑ دیں، راستہ چھوڑ دیں، حضرت کو آنے میں دقت ہو رہی ہے، آگے سے ہٹ جائیں، لوگ ہٹ جائیں، آنے دیں، حضرت کو آنے دیں۔ اگر آپ نہیں آنے دیں گے تو ایک دو جگہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بغیر تقریر کر کے حضرت چلے گئے۔ میں بتا دوں آپ کو، اس لیے راستہ چھوڑ دیں۔ بلالی میں ایسے ہی ہوا تھا، اسٹیج تک نہیں آنے دیا تھا تو واپس چلے گئے تھے۔ اگر تقریر سننا چاہتے ہو تو راستہ چھوڑ دیجئے، راستہ چھوڑ دیجئے، حضرت کے بہت خاص ہے اور ایسی تقریر ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت تشریف فرمائیں، حضرت کے چہرے کی زیارت کریں، راستہ چھوڑ دیں، راستے میں حضرت کو آنے دیں۔ میری آواز اگر پہنچی تو سن لیجئے، اگر آپ نہیں آنے دیں گے، وقت زیادہ ہوگا تو واپس بھی چلے جائیں گے۔ اس لیے جب حضرت آ جائیں تو آپ 1 منٹ سے پہلے بیٹھ جائیں گے۔ ہماری ماں بہنیں تو ابھی سے تشریف رکھیں، ہماری ماں بہنیں بیٹھ جائیں، ان کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے، بیٹھ جائیے۔ پردے کا مکمل خیال رکھیں۔ سید صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے، اسٹیج کے ایک دم قریب ہیں، ہماری ماں بہنیں بیٹھ جائیں اور آپ حضرات بھی بیٹھیں۔ حضرت آ گئے، اسٹیج پہ آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شہزادے غوث اعظم حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں میرے بھائی، میں نے کہا فوراً بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ شاہ سید امین القادری صاحب قبلہ، شہزادے غوث اعظم، شہزادے غوث اعظم، شہزادگان آل رسول حضرت علامہ سید محمد قادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، میرے بھائی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ اگر تقریر جلدی سننا چاہتے ہیں تو فوراً بیٹھ جائیے۔ میں اپنے علماء سے گزارش کروں گا کہ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ ہمارے علماء کرام جو اسٹیج والے ہیں بیٹھ جائیں، آپ بھی حضرات بھی بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیے، فوراً بیٹھ جائیے، فوراً بیٹھ جائیے، فوراً بیٹھ جائیے۔ سید صاحب قبلہ آ چکے ہیں، بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں۔